ڈیئر اسٹوڈنٹس آداب. آج ہم اردو ادب کی ایک مشہور صنف بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے مشہور صنف غزل کی حیت یعنی اس کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ غزل کا جو اسٹرکچر ہے، غزل کی جو حیت ہے وہ کیسی ہوتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اردو غزل جو ہے اس کی حیت یا اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. غزل اردو ادب کی سب سے مشہور صنف ہے جو ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت پسند کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اردو ادب کی جو مشہور صنف ہے غزل، اس کا اسٹرکچر یا اس کی حیت یا اس کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے. تو یہاں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں چارٹ. تو اس چارٹ میں غزل کے 3 پارٹ دکھائے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ مانا جاتا ہے کہ کم سے کم 5 شعر ایک غزل میں ضرور ہونے چاہیے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شعر جو ہے وہ 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے، یعنی پہلا مصرع پہلی لائن اور دوسرا مصرع یعنی دوسری لائن. تو یہ جو 2 لائنیں ہیں، 2 مصرے ہیں، ان 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غزل کا جو اسٹرکچر ہے، حیت ہے، اس میں یہ جو 3 پارٹس ہیں یا غزل کو ہم نے 3 حصوں میں جو ڈیوائڈ کیا ہے وہ کیا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزل کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے مطلع. غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اس شعر کی جو خاص بات ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. یعنی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے، باقی کے اشعار میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو مطلع ہے دراصل یہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اس غزل کے اندر کون سی ردیف چلے گی اور اس مکمل غزل میں کون سا قافیہ چلے گا اور کون سی بحر میں یہ پوری مکمل غزل ہونے والی ہے. تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے غزل کا وہ ہے باقی کے اشعار. مقطع کو چھوڑ کر باقی کے جو ریمیننگ اشعار ہیں وہ کامن اشعار ہوتے ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے یعنی غزل کے جو بقیہ اشعار ہیں اس میں پہلا مصرع سادہ ہوگا اور ہر دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ پایا جائے گا. اس کو مثال سے ہم ابھی ایک غزل لے کر دیکھیں گے. اور جو آخری پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقطع. مقطع یعنی جہاں سے غزل کا سلسلہ قطع کر دیا جاتا ہے، غزل کا سلسلہ توڑ دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی آخری شعر. اس شعر کی خاص بات یہ ہوتی ہے یا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا اپ نام استعمال کرتا ہے، وہ نام جو شاعری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر ایک شاعر کا جو حقیقی نام ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ادب میں کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک ادبی نام رکھتا ہے. جیسے مرزا اسد اللہ خان، یہ ان کا نام تھا لیکن غالب کے اپ نام سے یہ لکھا کرتے تھے. تو یہ جو غالب اپ نام ہے یا جو تخلص ہے، یہ تخلص مقطع میں شاعر اپنے استعمال کرتے ہیں. تو ایک غزل کے موٹے موٹے طور پر 3 پارٹ ہو گئے. پہلا پارٹ ہوتا ہے مطلع، پہلا شعر، اور دوسرا ہوتا ہے مقطع یعنی آخری شعر، اور ان مطلع اور مقطع کے بیچ کے جو نارمل اشعار ہوتے ہیں وہ تیسرا پارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک غزل کا اسٹرکچر ہے، غزل کی حیت ہے. آئیے چلیے اب ایک مثال سے جو ہے میر تقی میر کی غزل لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ غزل آپ کی اسکرین پر آ گئی ہے، میر تقی میر کی غزل ہے. یہاں آپ دیکھیں اس کا پہلا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے. یہاں آپ دیکھیں حباب اور کی سی ہے. دوسرا مصرع دیکھیں اس کا، یہ نمائش سراب کی سی ہے. تو یہاں 2 لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، حباب اور سراب، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی ان کی ردم ایک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قافیہ. اور کی سی ہے، کی سی ہے، یہ سیم الفاظ کا جو ہے ریپیٹیشن ہو رہا ہے، سیم ورڈز کا ریپیٹیشن ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ردیف. تو ردیف دراصل وہ ورڈز ہوتے ہیں جو سیم ٹو سیم پوری غزل میں ریپیٹ ہوں گے تاکہ ایک ردم بنے. اور قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں. جیسے یہاں اس غزل میں آپ دیکھ رہے ہیں حباب، سراب. اگلے شعر میں دیکھیں آپ دوسرے مصرے میں گلاب، اضطراب، خراب اور شراب. یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں جن میں جو ہے رے، الف اور بے کی فریکوینسی ہے. رے، الف اور بے جو ہے وہ بار بار آ رہے ہیں، ان کو حرف ربی بھی کہتے ہیں.
تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، تو یہ مطلع ہے کیونکہ یہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے، غزل طلوع ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دونوں مصروں میں جو ہے وہ قافیہ بھی ہے اور دونوں مصروں میں ردیف بھی ہے، اس لیے ہم اس کو ردیف اور ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آخری شعر دیکھیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرے میں تو ردیف اور قافیہ نہیں، لیکن دوسرے مصرے میں شراب قافیہ اور کیسی ہے ردیف آیا ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میر جو ہے وہ شاعر کا نام، میر تخلص جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، تو اور یہ آخری شعر ہے تو اس لیے اس کو کہیں گے مقطع، یعنی یہاں سے غزل کا تعلق قطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا، تو یہ آخری شعر ہے۔ اب یہ مطلع اور مقطع کے بیچ میں آپ 3 شعر دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل اشعار ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو اس کی خاصیت بتائی تھی کہ ان اشعار میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ مقفع اور مردف ہے، یعنی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں یہ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی قافیہ گلاب شراب والا نہیں آ رہا، نہ کیسی ہے ردیف آ رہی ہے، لیکن دوسرے مصرے میں دیکھیں ردیف اور قافیہ آئے گا کہ پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے، دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ۔ اگلا شعر دیکھیں آپ، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، یہاں نہ ردیف ہے نہ قافیہ ہے، لیکن دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ آئے گا کہ حالت اب اضطراب کیسی ہے۔ پھر تیسرا شعر دیکھیں کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے، خراب قافیہ، کیسی ہے ردیف، تو ہر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے مصرے میں پہلا مصرع جو ہے اس میں کوئی ردیف ہے نہ قافیہ، ہر دوسرے مصرے میں شعر کے ہر دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ مکمل غزل میں آ رہا ہے، ایکسیپٹ صرف پہلے شعر کو چھوڑ کر۔ تو پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ آتا ہے، باقی کے اشعار میں ردیف اور قافیہ جو ہے وہ صرف دوسرے مصروں میں آتا ہے، اور آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد غزل کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ غزل کی حیت ہے، اور غزل کے 3 پارٹ ہیں کہ مطلع، مقطع اور باقی کے اشعار، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک سے زیادہ مطلع بھی کہہ دیتا ہے، تو اگر کبھی ایسا ہو کوئی غزل ایسی دیکھنے کو ملے جس میں 2 مطلع ہو جائیں تو وہ جو دوسرا مطلع ہے اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں، یا مطلع ثانی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری مکمل غزل تھی اور یہ غزل کا اسٹرکچر تھا۔